بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈس، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز. ان دس ویڈیو وی ول ڈسکس دی ماڈرن ایسے مائی گرینڈ فادر written by W.B.Yeats. This is the very important modern essay. Firstly, we are going to discuss the summary of this essay. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میری اسکرین پہ لکھی ہوئی ہے، بڑی آسان ہے. تھوڑی سی ورڈز جو ہے ان کا سائز بڑا ہونے کی وجہ سے آپ کو شاید ایسا نظر آ رہا ہو کہ یہ اتنی بڑی ہے، کون اسے پڑھے کون اسے یاد کرے. نہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، نہ آپ نے اس کو رٹا لگانا ہے. جسٹ ایک دفعہ آپ نے اس کو سننا ہے. ٹرانسلیشن بھی میں کروں گا، ریڈ بھی میں کروں گا. آپ صرف ایک دفعہ اسے لازمی سے سنیے گا. میں آپ کے ساتھ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا جو اگر پچھلی ویڈیوز آپ دیکھ کے آ رہے ہیں، تو فرسٹ ویڈیو کے اندر سمری اینڈ موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ایکسپیکٹڈ کویسچنس آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جاتے ہیں، شیئر کیے جاتے ہیں. اینڈ دی نیکسٹ ویڈیو اس میں آپ کے ساتھ وہ ملٹی آنسر شیئر کیا جاتا ہے جو آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ایک کویسچن، ایک کنٹینٹ، آپ کسی بھی کویسچن میں سمری کا کویسچن آئے، سینٹرل آئیڈیا کا کویسچن آئے، تھیم کا کویسچن آئے، یا پھر کسی بھی ایسپیکٹ سے کویسچن ریز کیا جائے، تو آپ اسی ایک سنگل ملٹی آنسر کے ساتھ اسے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کا آنسر بالکل ایزیلی لکھ سکتے ہیں. سمری آپ کے ساتھ صرف اس وجہ سے شیئر کی جاتی ہے تاکہ اس کا تھیم، اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں تھوڑا سا بیٹھ جائے، تاکہ اگر آپ کو کچھ اپنے سے بھی لکھنا پڑے تو آپ لکھیں، جس سے ریلیونسی کویسچن اینڈ آنسر میں مزید بڑھ جائے اور آپ کو بہت اچھے مارکس ملنے کے چانسز ہائی ہو جائیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر چینل پہ نئے ہیں تو نیچے ریڈ بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اسے کلک کریں. ساتھ بیل آئیکن ہوگا، اسے پریس کریں تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیوز آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں جی. سمری: دس ایسے مائی گرینڈ فادر از این ایکسٹریکٹ آف دی رائٹرز آٹوبایوگرافی. یہ اس کی ایک آٹوبایوگرافی، رائٹر جو اس کا ہے W.B.Yeats، اس کی ایک آٹوبایوگرافی ہے. اس میں سے ہی ایک حصہ لیا گیا ہے. ایسے کہہ لیں جیسے اس کی ایک ڈائری ہے. اس میں وہ اپنے جو ہے وہ جتنے بھی جس طرح زندگی میں واقعات ہوتے تھے وہ لکھتا تھا. تو یہ بھی اسی کا پارٹ ہے، یہ بھی ایک اسی کا حصہ ہے. Here he recollects his memories of his maternal grandfather. گرینڈ فادر دادا کو بھی کہتے ہیں، نانا کو بھی کہتے ہیں، لیکن میٹرنل گرینڈ فادر نانا کو کہتے ہیں، جو کہ ماں کی طرف سے یا ننہال کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہاں وہ اپنے نانا کی یادوں کو کلیکٹ کرتا ہے، انہیں دوبارہ یاد کرتا ہے. ولیم، جس کا نام ہے، ان کے نانا کا نام ہے ولیم پولیکسفن. The purpose of this essay is to show the children have the fears. مقصد اس ایسے کا لکھنے کا صرف یہ دکھانا ہے، اس چیز کو شو کرنا اور بتانا ہے، ڈسکرائب کرنا ہے کہ بچپن میں کچھ خوف ہوتے ہیں، بچپن کچھ خوف رکھتا ہے. فار ایگزامپل، he feared that he was a sinner and God would punish him. جیسے کہ امی ابو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرتے، یہ گناہ ہے، اگر یہ کرو گے تو اللہ آپ کو مارے گا، اللہ آپ کو سزا دے گا، اللہ ناراض ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے جیسے کہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ ایک گناہ گار ہے، سینر ہے، and God would punish him. اللہ اسے جو ہے وہ سزا دے گا. with the passage of time، وقت گزرنے کے ساتھ ہی conquered this fear، اس نے اس خوف پہ بھی فتح حاصل کر لی، یعنی کہ اس کو دفع کر دیا، دور کر دیا. Yeats says that all childhood memories are not vivid، کہ وہ کہتا ہے کہ ساری جو بچپن کی یادیں ہوتی ہیں وہ ایسی نہیں ہوتی، خوش کن نہیں ہوتی، اچھی نہیں ہوتی. ساری ہوتی تو اچھی ہیں، لیکن جو ان میں سے کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو ڈسکرائبیبل نہیں ہوتی. تو کہتا ہے he remembers on somebody's knees and looking out of the window، کہ وہ کسی کی گھٹنوں کو دیکھ کے اینڈ کھڑکی کے باہر سے دیکھ کے کچھ یاد کرتا ہے. He recalls his playing with some boys on a road, particularly one boy in uniform. وہ کچھ دوستوں کے ساتھ، کچھ لڑکوں کے ساتھ روڈ پہ کھیلنے کو یاد کرتا ہے، اسپیشلی خصوصاً اس ایک لڑکے کو جو کہ یونیفارم میں ہوتا تھا. But his memories of grandfather at Sligo are very clear. لیکن اس کی جو اپنے نانا کی یادیں ہیں، سلائگو ایک جگہ جو ہے وہاں پر،
are very clear, بالکل وہ واضح ہیں. Obviously the grandfather was a disciplined man, کہ اس کا جو نانا تھے وہ ایک بہت ہی نظم و ضبط والے ایک منظم انسان تھے. He was never harsh to the children, وہ بچوں کے ساتھ سخت نہیں تھے, کھردرا پن نہیں رکھتے تھے. But the formal dress, لیکن ایک رسمی لباس, the disciplined breakfast, ایک نظم و نسق کے تحت ناشتہ, and dinner caused uneasiness among the children, اور شام کا کھانا وہ بچوں کے درمیان ایک بے چینی کا باعث بنتا تھا. As the children had to follow the rules strictly, کہتا ہے کہ چونکہ بچوں کو نانا کے رولز کو, ان کے قوانین کو سختی سے ان پہ پابندی کرنا پڑتی تھی. They were more miserable than the elders, جب یہ کرنا پڑتا تھا تو وہ بیچارے بچے بڑوں سے بھی زیادہ دکھی دکھائی دیتے تھے. Thus we come to know the real sense of Yeats words, جیسا کہ ہم اس کے اصل ورڈز جو ہیں ان کی سینس سے جان سکتے ہیں اس چیز کو, کہ وہ اس کے اصل ورڈز کیا ہیں اور کیا کہتا ہے. کہتا ہے I remember little of childhood but its pain, مجھے بچپن کا کچھ یاد تو ہے لیکن صرف اس کا درد ہی یاد ہے. I have grown happier with every year of life as though gradually conquering something in myself. کہتا ہے میں پروان چڑھا بڑے ہی بڑے ہی خوشی والی کیفیات میں, ہر سال پروان چڑھتا رہا. ایسے ہی اسی طرح ہی میں اپنے اندر کچھ نہ کچھ چیزوں پر فتح بھی حاصل کرتا گیا. جیسے جیسے میں پروان چڑھتا گیا ویسے ہی اپنے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں فتح کرتا گیا, ان پہ میں کامیابی حاصل کرتا گیا. For my miseries were not made by others but were a part of my own mind. کہتا ہے جو میرے جتنے بھی دکھ تکلیفیں ہیں کسی کے نہیں دیے ہوئے بلکہ یہ میرے اپنے ہی لگائے ہوئے ہیں, میرے اپنے ہی ذہن کا ایک حصہ ہیں. And as he grew up he would be happier with the passage of time as though gradually conquering something in himself. کہتا ہے کہ جیسے جیسے وہ جوان ہوتا گیا, پروان چڑھتا گیا, ویسے ہی وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ خوش ہوتا چلا گیا. اسی طرح بالکل وہ اپنے اندر کچھ چیزوں پر کامیابی اور فتح حاصل کرتا چلا گیا. The realization is that there is nothing to fear and that his miseries are not due to the others but a part of his own mind. وہی بات جو اس کے اصل ورڈز ریئل ورڈز میں تھی کہ اس کے دکھ کسی کے دیے ہوئے نہیں بلکہ یہ اپنے ہی اس کے لگائے ہوئے تھے. A part of his own mind, اس کے اپنے ذہن کا ایک حصہ تھے, اپنے ذہن کی ایک اختراع تھی. This is the meaning and theme of the essay. یہی اس کا مطلب ہے اس ایسے کا, یہی اس کے میننگز ہیں. فرینڈس یہ سمری تھی, بالکل ایزی اور بہت ہی ایزی ہے. بالکل آپ کو اس کے واقعات یا اس کی چیزیں کافی ساری ذہن میں بیٹھ گئی ہو. ادروائز دی ٹرانسلیشن از ہیئر, یو کین ریڈ اٹ. So now we are going to discuss the most important and expected questions that are based on university papers. First question is, what are Yeats' impressions of his grandfather? اس کے اپنے نانا کے متعلق کیا impressions تھے. Yeats آپ کو پتہ ہے جو رائٹر بھی ہے, جو اپنی ایک autobiography بتا رہا ہے, تو پھر یہ رائٹر بھی یہ ہے اور کریکٹر بھی یہی ہے. یہ 2015 میں یونیورسٹی کی طرف سے ریز کیا گیا تھا, جیسے کہ اوپر لکھا ہوا کہ یہ یونیورسٹی کی پاسٹ پیپر کی بیس پہ ہیں. ڈرا a character sketch of the maternal grandfather of W.B.Yeats. تو اس کا گرینڈ فادر کیسا تھا, رول کو کس طرح اسٹرکٹلی فالو کرتا تھا اینڈ دوسروں کو فالو ان سے کرواتا تھا, یا کس طرح وہ ڈنر یا ایک نظم و نسق کے تحت ایک بریک فاسٹ, یہ سارے اس کے رولز بتا کے اس کا ایک کریکٹر سکیچ جو ہے اس کو کور کیا جائے, جو کہ 2016 میں یونیورسٹی کی طرف سے یہ کوسچن ریز کیا گیا. لیکن آپ کو علیحدہ علیحدہ کوسچنز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک انشاءاللہ العزیز ملٹی آنسر آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا جو کہ ان تمام کوسچنز کو کور کرے گا. صرف اور صرف آپ کو یہاں پہ ان کوسچنز کو سمجھنا ہے, ان کوسچن کو ذہن میں بٹھانا ہے, پھر اس ملٹی آنسر کو یاد کر کے, اور جو سمری آپ نے ابھی سنی ہے اس کو اگین سنیے گا, ان دونوں کو ان کو سن کے ملٹی آنسر کو یاد کر کے جو بھی کوسچن آئے گا انشاءاللہ العزیز, I guarantee you will be able to write the correct answer and the relevant answer for that question. تو
صرف اور صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو کیئرفلی سننا ہے اور اسے کیئرفلی یاد کرنا ہے. نیکسٹ جی ہو سکتا ہے ییٹس ہیز این آئیڈیل گرینڈ فادر. اچھا جی یہ بھی کوشچن ہے کہ وہ W.B.Yeats ایک آئیڈیل گرینڈ فادر رکھتا تھا. کیسے رکھتا تھا, کیوں کیا اس کی وجوہات ہیں؟ تو اس کی وجوہات آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ ڈسپلنڈ تھا, وہ ایک نظم و نسق کو فالو کرنے والا, اس کی پابندی کرنے والا تھا. اس طرح کی اس کی ساری جو رولز ہیں ان کو آپ ایک ایک کر کے بتا کے یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ ایک آئیڈیل گرینڈ فادر تھا. کوشچن نمبر 2 میں یہ پوچھا جا سکتا ہے ڈسکرائب دی فیئرز ییٹس فیلٹ ان ہز چائلڈہڈ. جو وہ اپنے بچپن میں فیئرس محسوس کرتا ہے بیان کریں. 2015 میں ریز کیا گیا. وائی واز ییٹس افریڈ آف ہز گرینڈ فادر. کیوں وہ اپنے نانا جان سے بڑا ہی ڈرا ہوا تھا. 2016 میں ریز کیا گیا. وٹ از دی سم تھنگ ان ہم سیلف ان مائی سیلف. سوری یہ اس کے اپنے ورڈز ہیں. ان ہم سیلف اگرچہ ادھر آنا چاہیے تھا لیکن یہ اس کے اپنے ورڈ ہیں, اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے تو یہ اسی طرح آئیں گے کہ وٹ از دی سم تھنگ ان مائی سیلف وچ ییٹس فیلٹ that be gradually conquered during his life. کہ وہ کون سی چیز جو کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ اپنے اندر بھی فتح کچھ چیزوں پہ کر لیا, تو وہ کون سی چیزیں تھیں جو اس نے اپنی زندگی میں فتح کی تھیں. 2014 میں اس کو ریز کیا گیا. comment on Yeats' statement that his miseries were not made by other but were a part of his own mind. کہتا ہے کہ وہ Yeats لکھتا ہے اپنے ماڈرن ایسے میں کہ یہ اس کی ساری تکلیفیں اور دکھ جو ہیں لوگوں کے نہیں دیے ہوئے, اس کے اپنے دیے ہوئے اور اس کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. 2012 میں یہ پوچھا گیا تو کہتے ہیں آپ بھی اس پہ کوئی کومنٹ کریں. انشاءاللہ ملٹی آنسر میں ہم اس پہ کومنٹ نہیں ڈھیر سارے کومنٹس کریں گے. وائی ڈز ییٹس ریممبر دی پین آف چائلڈہڈ کریٹڈ بائی ادر اور بائی ہز اون مائنڈ. 2011 میں اس کو بھی ریز کیا گیا کہ وہ اپنے چائلڈہڈ کی پین کو, درد کو کیوں یاد کرتا ہے جو کہ اس کو دوسروں سے ملا یا پھر اسے خود اپنے آپ سے ملا, کیوں اس کو یاد کرتا ہے. تو انشاءاللہ اسے بھی کور کریں گے. دی نیکسٹ کویسچن جو ہے تھرڈ کویسچن از وائی ڈڈ ناٹ دی رائٹر اینڈ ہز انکلس تھنک اٹ رانگ ٹو آؤٹ وٹ دی گرینڈ فادر وائلنس اینڈ ریگر. تو کہتا ہے کہ وہ اس کو کیوں اس کی وائلنس کو مات دینا, شکست دینا, اس کو کیوں رانگ خیال نہیں کرتے تھے, کیوں اس کو غلط جو ہے وہ نہیں سمجھتے تھے. تو نیکسٹ کویسچن ہے جی ہاؤ واز اٹ ایزی ٹو ڈیسیو دی گرینڈ فادر. کہتا ہے کہ کیسے گرینڈ فادر کو دھوکہ دینا اس کے رولز میں یا کسی بھی اس کے ڈسپلن میں کیسے ایزی تھا. اور ہاؤ ییٹس ونس گوز ٹو ایڈونچرس رائٹ. کیسے وہ ایک دفعہ ایک سواری کی مہم جوئی کے لیے کیسے وہ ایک دفعہ چلا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں اس میں انشاءاللہ العزیز کور کی جائیں گی. کیئرفلی اس پوری ویڈیو کو سمری بھی اور کویسچنس کو بھی سنیں سمجھیں اور پھر سمری کی بیس پہ ان کویسچنس کو پڑھ کے ہر ایک کویسچن کا اپنے سے آنسر لکھیں. کیا آپ 2 3 4 لائنیں لکھ پاتے ہیں اگر کہ نہیں لکھ پاتے. اگر آپ 2 3 لائنیں بھی لکھ پاتے ہیں تو سمجھیے آپ کا کام ہو گیا انشاءاللہ العزیز. ملٹی آنسر اس کو آپ رٹا لگائیں گے اور یہ 2 3 لائنیں جو ہوں گی یہ آپ کو اس وقت پتہ چلیں گی کہ یہ آپ کی 2 3 لائنیں سنہری حروف سے اگرچہ نہیں لکھنے والی بٹ یہ جس حروف میں بھی آپ ان کو لکھیں گے یہ کافی کام دیں گی. تو اگر یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لازمی سے یار لائک لازمی کیا کریں ویڈیو کو. یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے, لائک کیا کریں. کوئی کویسچن ہو کومنٹ باکس آپ کے لیے کھلا ہوا ہے تو آپ کومنٹ کریں, انشاءاللہ العزیز آپ کو رپلائی کیا جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.